توبہ کیسٹ نمبر 16۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله۔ توبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت ایمان، عظمت جہاد، جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری آیات مبارکہ میں کبھی اختصار ہوتا ہے، کبھی اجمال ہوتا ہے اور دوسرے مقام پہ تفصیل ہوتی ہے۔ اب یہاں جیسے اختصار ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت پر بھی ایمان ہے، تو گویا توحید ابتدا ہے اور آخرت انتہا ہے، درمیان میں سب پر ایمان ہو، یعنی کہ اللہ کے نبی رسول پر ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان ہو جائے۔ اور یہی عادت ہوتی ہے فرق باطلہ کی، یہی عادت ہوتی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہوتے ہیں، میل ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی ان آیات کو پکڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی اللہ پہ ایمان اور اللہ کے آخرت پہ ایمان بس کافی ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پوری امت مسلمہ کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے نئی نئی تخطیط کے ساتھ، نئے نئے انداز کے ساتھ اس مسلمانوں کے دماغوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں کہ جی یہود اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جنتی ہیں، جھگڑے کی کیا ضرورت۔ یا عیسائی جو ہے وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر کسی ہندو کا خود پر بھی یقین ہے تو بس اپنا عقیدہ سمجھ لیں کہ آج دنیا میں یہودی ہو یا نصرانی، جب تک وہ ہمارے محبوب رحمت دو جہاں کی رسالت کا اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور صرف رسالت کا انکار نہیں بلکہ اللہ نے میرے مدنی کی جو جو صفتیں رکھی ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان تمام صفتوں پر بھی ایمان لائے۔ اور اسی طرح اللہ نے میرے مدنی سرکار پہ جو آخری اور جامع اور مانع اور کامل اور مکمل کتاب اتاری ہے قرآن، اس پر بھی پورا پورا ایمان لائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی قرآن پاک کا ایک اسلوب بیان ہے، ایک انداز خطاب ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ پر اختصار ہوتا ہے اور دوسری جگہ تو اب دیکھیں ایک جگہ پر حکم ہوتا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دوسری جگہ پھر اللہ نے جا کے اوقات بیان کیے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہے، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ پھر ان اوقات کا ذکر فرمایا، سبحوا ادبار السجود۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جماعت جب تک تمام آیات پہ نظر نہ ہو،
اسی طرح میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارک میں نظر نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتی ہے بات سمجھنا. کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہر بات میں اپنے سمجھ سے زیادہ ان لوگوں کی بات کو ترجیح دیتی ہیں جن کا زمانہ میرے آقا کے قریب ہے، اور یہی دین کا طریقہ ہے سمجھنے کا. اب دیکھیں میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن ان میں جو صحیح معنی میں اصحاب فتویٰ ہیں وہ 149 صحابہ ہیں صرف. باقی سب صحابہ ان کی بات کو لیتے ہیں. اب اسی طرح دیکھیں کہ قراتوں کا اگر مسئلہ ہو جائے گا تو ہم لازماً بات ہے کہ قرآ سے لیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن پہ کامل نظر ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اور سب سے آخری کتاب اللہ کے قرآن پر ایمان ہو. تو جب اللہ کے قرآن پہ ایمان ہوگا تو قرآن میں جو احکام ہے سب پہ ایمان ہوگا. اللہ پہ ایمان ہوگا تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان ہوگا. یہ کیسے اللہ کا ایمان ہے کہ میں رسول کو تو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، یا اللہ نے جو نبی موسیٰ علیہ السلام بھیجا اس کو تو میں مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کو کیا مان رہا ہے؟ یہ دھوکہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. اب نجات کا ایک حل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں. یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہے فرمایا جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اجعلتم، عجیب بات ہے، حاجیوں کا پانی پلانا، مسجد الحرام کا تعمیر کرنا جو ہے، ان کو تم ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہو جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ یعنی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ پانی پلانے اور مسجد بنانے کے برابر ہے. لا یستوون ہے، یہ اللہ کے ہاں ہرگز برابر. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، سوجھ نہیں دیتے، عقل نہیں دیتے، فہم نہیں دیتے. ان آیات کے سبب نزول کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ان آیات کی وجہ یہ ہے، بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جب حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک عباس جو ہے وہ اسلام نہیں لائے. اب الحمدللہ سورۃ الانفال میں اور قصہ بدر میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں حضرت عباس کے بارے میں بھی. جب وہ قید میں آئے تو مسلمانوں نے ان کو ذرا شرمایا، توجہ دلائی کہ بھی تم عجیب آدمی ہو، عم رسول اللہ، تم تو حضور کے چچا ہو.
عباس ابن عبد المطلب، وہ بھی تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضور محمد ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عبد المطلب۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، اور تمہارے سامنے اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ان کی دیانت، امانت، صداقت کے سب سے بڑے گواہ تو گھر والے ہوتے ہیں۔ کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے، اور دنیا کہیں کہیں سے آ کے نبی پر ایمان لے آئے، اور تم گھر والے لوگ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہو۔ لوگوں نے تانا دیا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ بھائی عجیب لوگ ہو تم، ایک بات تو یاد رکھتے ہو کہ ہم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہم نے بھی تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، زمزم پلاتے ہیں حاجیوں کو، اور اللہ کا کعبہ ہم نے تعمیر کیا، یہ تھوڑے کام ہیں ہمارے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے بھی تو کعبہ بنایا ہے نا، اگر تم کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے، ہم بھی تو کعبہ بنا چکے ہیں۔ تم اگر نبی پاک کی خدمت کر رہے ہو، ساتھ دے رہے ہو، تو ہم بھی تو اللہ کے گھر میں آنے والے حاجیوں کا ساتھ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اچھا عجیب بات ہے کہ زمزم پلانا اور کعبے کی عمارت کا بنا دینا ایمان کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل جو ہے وہ مقبول ہی نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو، اور اللہ کے ہاں کسی عمل پہ جزا نہیں ملے گی جب تک کہ وہ مومن نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ہر جگہ اللہ نے قید لگائی ہے کہ عمل اچھے کریں وہ ہوا مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو۔ اگر سرے سے ایمان ہی غائب ہے تو پھر تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں، چاہے تم ستو کھلاؤ، چاہے پانی پلاؤ، چاہے زمزم کھلاؤ، چاہے کعبہ بناؤ، چاہے مسجدیں بناؤ، اس کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، کسی بندے کا احسان نہیں رکھتے، دنیا میں اللہ اولاد دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، عافیت دے دیتے ہیں، آخرت میں کیوں نہیں دیتے؟ کہ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں۔ تو دیا تو اس کو جائے نا جو مانتا ہو۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے 2 تکلیفیں ہیں، مجھے نزلہ بھی ہے اور میرے خون میں بھی خرابی ہے، لیکن مجھے بس نزلے کی دوا دو۔ ٹھیک ہے، جو تم دوا کرانا چاہتے ہو لے لو۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مشرکین میں فلاں جو ایک آدمی گزرا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، یصل الرحم، رحم کی صلہ رحمی کرنے والا، اور غریبوں کی مدد کرنے والا، قیدیوں کو چھڑانے والا، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے والا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور میدانوں میں مسکینوں کو لنگر چلا کے کھلانے والا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اب یہ عائشہ حیران ہو گئی کہ اللہ تو بڑے عدل والے ہیں، جب ایک آدمی اتنے اچھے کام کرے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ، جب اس نے ایک دن بھی اللہ سے آخرت کے بارے میں مانگا ہی نہیں تو اللہ کیوں دے؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ اسی کو قرآن نے ایک دوسری جگہ واضح کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا بعض بندے میرے ایسے ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں دنیا کی بھلائی، ان کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں، کیونکہ آخرت کا ایمان ہی نہیں۔ ان کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے، آخرت کچھ نہیں۔ تو جب لیکن جو مومن ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں مومن جو مجھ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، تو ان کو بھی میں دونوں نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے تیسرے مقام پہ اللہ فرماتی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ یہ ہیں جو مجھ سے صرف دنیا کی بھلائی اور خیر مانگتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ جیسے سوال کرو گے ویسا جواب ملے گا، جس چیز کے لیے جھولی پھیلاؤ گے وہی چیز تمہارے اندر ڈالی جائے گی۔ تم قرآن پڑھنا چاہو تو قرآن پڑھایا جائے گا، اگر تم پڑھنا ہی گرنتھ چاہتے ہو تو پھر تمہیں قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر کعبے بنا دینے سے کیا ہوتا، یا حاجیوں کو زمزم پلا دینے سے کیا ہوتا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی سے علماء نے استنباط کیا کہ اگر عقیدے میں شرک ہے، اگر بندہ نعوذ باللہ قبر پرست ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، من دون اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی ندا کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر مانتا ہے، تو پھر کعبے کے طواف کا کوئی فائدہ نہیں، پھر عرفات مینا آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ابو جہل بھی جاتا تھا مینا عرفات، طواف تو وہ بھی کرتے تھے، احرام تو وہ بھی باندھتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، عقیقے کرتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے، اس سے نجات نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان باللہ اور ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ بدر میں جو تیرے سامنے کھڑے ہیں عباس، یہ اللہ پر ایمان بھی لے آئے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہیں، تم پانی پلانے سے مقابلہ کر رہے ہو، کیا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام۔ اور یاد رکھو کہ یہاں عمارت المسجد الحرام سے دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ عمارت کا ایک معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، تو مشرکین نے بھی اللہ کا کعبہ بنایا تھا، اور ایک عمارت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ کیا معنی؟ نماز پڑھو گے تو آباد ہوں گے نا۔ ایک مسجد بڑی خوبصورت بنا دو لیکن نماز کوئی نہ پڑھے، بڑی سنگ مرمر لگا دیں اور بڑا ماشاءاللہ محراب پہ اور منائر پہ اور اس کی عمارت پہ بڑا کام کریں، لیکن نمازی کوئی نہ ہو تو پھر وہ تو آباد نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ نکاح یہ ایمان کا جوش میں آ کے عمارت تو بنا دیتی ہیں، رات کو مسجد ایک رات میں کھڑی ہو جائے گی، سارے بستی والے آ جائیں گے، مسجد بنانی ہے جی، مقابلہ کرنا ہے، لیکن نماز تو جس کو نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ سقایت الحاج، حاجیوں کا پانی پلانا بڑی بات ہے، لیکن ایمان تو ہونا پہلے، ایمان ہی نہ ہو تو پھر کوئی عمل۔ اچھا بعض علماء یہ فرماتے ہیں، ایک روایت مبارک میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے منبر کے قریب مسجد نبوی میں کچھ صحابہ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ بھائی یہ جہاد اللہ کے راستے میں افضل ہے یا حجاج کرام کی خدمت اور کعبۃ اللہ کی تعمیر اور عمارت آباد کرنا افضل ہے۔ کچھ کہیں کہ سقایت الحاج افضل ہے، کچھ کہیں جہاد افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا چپ ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے، فرمایا ایک تو منبر رسول کے قریب بیٹھ کے زور سے بات کر رہے ہو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ حضور موجود ہیں، جا کے مسئلہ پوچھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ سقایت الحاج، حاجیوں کا پانی پلانا، اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ واقعہ ہے، لیکن مفسرین نے دونوں کو جمع کیا کہ اصل تو یہ مشرکین کی رد میں آیات اتری ہے، لیکن وہاں صحابہ نے بھی یہ بات دہرائی، تو پھر یہ آیت پڑھ کے مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ بھی سقایت الحاج یا عمارت المسجد الحرام جو ہے وہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہوتا۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ ایمان نہ ہو تو کوئی عمل صالح مقبول ہے ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اب اللہ نے ایمان نصیب کر دیا الحمدللہ، تو آپ کسی آیت میں پڑھیں گے جہاد کی فضیلت، اور کسی آیات مبارک میں اور احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیں گے ذکر اللہ کی فضیلت، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ یعنی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو ہر عمل سے حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ تو عمل ضرور بتلائیں، اتنا بڑا عمل شان والا کہ جہاد کرنے سے اور گردنیں کٹانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ ذکر اللہ میں نماز بھی شامل ہے، تلاوت قرآن بھی شامل ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی شامل ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر میں آتی ہیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ کسی ایک ذکر کو آپ خاص کر لیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، آپ نماز کی انتظار میں بیٹھی ہیں مسجد میں، سب اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ، اب دیکھیں وہاں ذکر اللہ کو حضور نے جہاد سے بھی افضل قرار دے دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل یہ ہے کہ حالات کے مطابق کبھی ایک عمل افضل ہوتا ہے اور کبھی دوسرا عمل افضل ہوتا ہے، حالات کے مطابق۔ اب دیکھیں نا، آج اگر روزہ رکھیں تو یہ نفلی روزہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھے وہ بھی نفلی روزہ ہے، لیکن اس کا حکم چونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے تو شان بڑھ گئی۔ 13، 14، 15 کا روزہ رکھے گا شان بڑھ گئی، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا وہ تو بہت بڑی بات، وہ تو فرض ہے۔ اب اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ثواب نہ ملا، لیکن رمضان میں روزہ نہ رکھے نعوذ باللہ وہ تو مرتکب کبیرہ، وہ تو اللہ کا فرض چھوڑ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں حالات کی وجہ سے احکام میں فرق آتا ہے۔ اب عرفات کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے کفارے کے برابر ہے، لیکن اگر آپ حج میں ہیں تو عرفات کا روزہ آپ کے لیے نہ رکھنا افضل ہے۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں کہ ہر احکام جو ہے وہ حالات کے مطابق، کہ اب عرفات والے دن کا روزہ رکھنا جو ہے یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن جو حاجی ہے وہ روزہ نہ رکھے کہ حضور ما صام یوم عرفہ، حضور نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا ذکر بڑی شان ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب حالات کا تقاضا ہو تو جہاد اتنا افضل ہو جاتا ہے کہ خندق کے موقع پر جب غزوہ خندق آیا ہے
تو میرے مدنی پاک کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، آپ کو تو خیر اس کا احساس نہیں ہوگا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھے نا کہ اللہ کے نبی کو ایک نماز قضا کرنے کا کتنا احساس ہوگا. لیکن غزوہ خندق میں اتنے حضور مشغول ہوئے اور حضور نے اس دن بد دعا کی کافروں کو کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز ضائع کر دی. مانا یہ ہے کہ اب وہاں جہاد اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ نماز قضا ہوگی لیکن جہاد کا کام نہ رہے. تو اس لیے حالات علماء نے لکھا ہے کہ اگر جہاد کا وقت ہے اور کافروں نے حملہ کر دیا ہے یا حملہ کرنے والے ہیں، جیسے غزوہ خندق میں ان حضور کو اطلاع ملی تھی کہ کافر احزاب جمع کر کے حملہ کرنے والے ہیں، تو حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق بنانے کے لیے تاکہ مدینے کی حفاظت ہو سکے، تو ایسے حالات ہو جائیں تو پھر جہاد افضل. اور اگر جہاد فرض عین نہیں ہوا اور آدمی اپنے گھر میں موجود ہے، آرام سے ہے، تو پھر اللہ کا ذکر افضل ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر چیز کے احوال ہیں. اچھا، اسی طرح حضور کے زمانے میں جب ہجرت فرض تھی تو پھر ہجرت افضل ہے، حتیٰ کہ حکم ہو گیا کہ جو ہجرت نہ کرے مسلمان بھی ہے لیکن مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا. حالانکہ یہ حکم تو کافروں کے لیے ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. لیکن حضور کے زمانے میں ہجرت کا یہ مرتبہ ہو گیا کہ مسلمان بھی ہے لیکن ہجرت نہیں کی، اللہ نے فرمایا وارث نہیں بن سکتا. حتی یہاجر ما لکم من ولایتہم من شیء. اس لیے آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو تقابل کریں ایمان اور کفر کا. کافر کا عمل مقبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کا نہ آخرت پہ ایمان ہے، نہ نبوت و رسالت پہ ایمان ہے، نہ اس نے اللہ سے کبھی آخرت کی بھلائی مانگنی ہے. وہ تو مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر اب ایمان میں ہے تو اب دیکھیں گے پھر مجاہد بھی ہے تو درجہ بڑھ گیا. اچھا، مہاجر بھی ہے اور درجہ بڑھ گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ان آیات مبارکہ میں تاکہ مشرکین فہم بھی نہیں دیتے ہیں کہ کہاں پانی پلانا اور کہاں اللہ پر ایمان لے آنا. اللہ پھر سمجھ تب دیتے ہیں جب تم اللہ کے راستے پہ آؤ. فرمایا اب درجات بیان کی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، آمنو شرط اول ایمان، وہاجروا اللہ کے لیے جنہوں نے گھر بار چھوڑے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. آگے جہاد دو قسم ہے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں سے بھی جانوں سے بھی. جہاں مال کی ضرورت پڑی مال لٹا دیا، جان کی ضرورت پڑی تو جان لٹا دی. فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں اللہ کے ہاں. لیکن کون؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. دوسری کیا تھی؟ ہجرت. اور تیسری کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اور جہاد فی سبیل اللہ میں بعض غریب ہے تو جان لڑا دیتا ہے اور بعض امیر ہے لڑنے کے قابل نہیں لیکن مال لڑا دیتا ہے، اور بعض خوش نصیب وہ ہیں جو مال بھی اور جان دونوں اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. احوال ہے نا، ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہے، جہاد تو نہیں کر سکتا لیکن دولت ہے وہ دے دی مجاہدوں کو.
ایک آدمی ایسا ہے ماشاءاللہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، جیسے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ نے ساری صفتوں سے نوازا، ایمان بھی سب سے پہلے لائے، ہجرت بھی میرے مدنی کے ساتھ کی، اور اپنے مال کو بھی جہاد میں لگایا، جان کو بھی جہاد میں لگایا، حتیٰ کہ بدر کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن حضور کی عریش اور حضور کے اس مقام پہ جہاں میرے مدنی پاک نے بیٹھنا ہے، وہاں ساتھ کھڑے ہونے والے ابو بکر ہیں۔ اسی سے اندازہ کریں نا کہ دشمنوں کا سب سے زیادہ زور تو محمد مدنی پہ حملہ کرنا ہے نا، اس وقت حضور کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا، ہر آدمی جان بچاتا ہے نا، ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مال کی ضرورت پڑی تو سب کچھ لگا دیا۔ اس لیے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا کہ ابو بکر آپ جو میرے ساتھ جائیں گے ہجرت کے لیے تو لازمی بات ہے کہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا، تکلیفیں بھی اٹھانی ہوں گی، اور تم یہ بھی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ ڈھونڈنے کے لیے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے دشمن نکلے گا، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے دشمن نکلے گا، تو جو میرے ساتھ ہوگا وہ بھی تو پکڑا جائے گا۔ حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ مالی و ولدی و نفسی فداک یا رسول اللہ؟ یہ صدیق ہے۔ صدیق نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ نہیں جانتے کہ میرا مال، میری اولاد، میری جان سب کچھ فدا ہے محمد عربی تیرے نام پہ، جب میں نے سب فدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمیں ایسا عشق دے حضور کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت دے کہ جو اللہ نے صحابہ کو دی ہے نا، اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ نصیب فرما دے۔ ان کا مرتبہ تو کون پہنچ سکتا ہے، مقام صحابہ کو تو کون حاصل کر سکتا ہے، مقام حضور کو عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کون پا سکتا ہے، لیکن ان کی اتباع میں اللہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ حضور کی محبت کا نصیب فرما دے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اعظم مانا بہت بڑے درجے والے۔ معلوم ہوا کہ اس لفظ کا اطلاق مومن پہ جائز ہے، اللہ کے قرآن میں آ رہا ہے نا اعظم، یہ کون ہے؟ ایمان والے، ہجرت والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اعظم درجۃ عند اللہ۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ بڑا درجہ، اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیابی دینے والے۔ اللہ، اور دیکھیں جملہ اسمیہ ہے، اولئک هم مبتدا خبر آ گیا۔ جب جملہ اسمیہ ہے تو پھر دلالت ہوتی ہے ثبات و دوام پہ کہ ان کی کامیابی جو ہے وہ دائمی ہے، ان کی عارضی کامیابی نہیں ہے۔ جیسے آدمی نامی کی جماعت میں تو پاس ہو جائے، 10ویں میں فیل ہو جائے تو کیا کامیابی ہوئی؟ ایک جماعت میں تو پاس ہو گیا، اگلی جماعت میں فیل ہو گیا تو کامیابی تو نہ ہوئی نا۔ اللہ نے فرمایا نہ ان کی کامیابی تو پکی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اچھا میرا اللہ جو یہ کامیاب ہو گئے، ان کا انعام کیا فرمایا؟ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا تیرا رب ان کو خوشخبری دیتی ہیں، ایک تو رحمت کی، اور ایک رضوان اللہ کی رضا، اور ایک ایسے باغ جنت کے جس میں ہوں گی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی۔
اللہ نے فرمایا ان کی کامیابی کے بعد پھر ان کا ایمان بھی رہ، جب ان کو فائزین ہو گئے، فائز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کو ایوارڈ مل گیا، تو اس ایوارڈ کے ساتھ انعام کیا؟ فرمایا میری رحمت بھی ہوگی، رضا بھی ہوگی، اور باغ جنت کے بھی ہوں گے، اور جس میں نعمتیں بھی ہمیشہ والی ہوں گی، یہ نہیں کہ کٹ جائیں۔ اچھا اتنا سارا کچھ تو مل گیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں نہ رہے۔ فرمایا نانا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا فیصلہ کر کے اللہ نے ایک ہدایت بھی جاری کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان والوں ایک بات یاد رکھو کہ لا تتخذوا، چاہے تمہارے باپ ہیں چاہے تمہارے بھائی ہیں، ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کافر ہیں۔ اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں تو پھر تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، چاہے باپ ہے چاہے بھائی ہے چاہے دوست ہے، اصل رشتہ ہے ایمان کا۔ اگر وہ کفر کو ایمان پہ زیادہ محبوب سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر ان ہدایات کے بعد پھر بھی تم کافروں سے تعلق رکھو، اللہ نے فرمایا تو پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان کافروں سے تعلق جوڑنے والے پھر وہی ہیں جو اپنی ذات پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے، کہیں لفظ آئے گا ظالمین، کہیں آئے گا کافرین، اصل معنی کیا ہے؟ کیوں کافر جو ہے وہ ظالم ہے، مشرک جو ہے وہ ظالم ہے۔ ظلم کا معنی کیا؟ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ اپنے آپ کو بجائے جنت کے جہنم کا مستحق بنا ڈالا۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا بھی رد کیا ہے اور اللہ نے ایمان کی فضیلت بھی بتا دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایمان باللہ، یا یوں سمجھ لو اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت، اسی طرح آخرت، ان سب چیزوں پر بھائی آدمی ان کے آگے گردن دے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس کو خالی رکھا کرے، اس کے آگے کوئی بندہ نہ بیٹھا کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھ لیں یہ اب کہ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور مسئلہ معاد اور قیامت، ان پر بھی ایمان اس طرح ہم لائیں گے جیسے کون بتلائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ورنہ تو اللہ رحمت کرے یہودی کہتے ہیں ہم بھی توحید مت مانتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ہم بھی توحید کے قائل ہیں، اسی طرح اللہ معاف کرے بڑے بڑے ہندو اور بڑے بڑے سکھ جو ہیں بد مذہب جو وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ لیکن نہیں، یہ ایمان باللہ جو ہے یہ سکھلانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اچھا اسی طرح سمجھ میں مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکام ہمیں کون سکھلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اچھا جی آخرت میں ہمارا ایمان ہے، اب آخرت میں ایمان کا کیا معنی؟ آخرت کی کیا تفاصیل ہے، کیا اشراط قیامت ہے، نفخہ اولا کیا ہے، نفخہ ثانیہ کیا ہے، مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب کتاب کیسے ہوگا، صراط کیا ہوگی، دخول جنت کیسے ہوگا، نامہ اعمال کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیل بتلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ توحید نصیب فرمائے،
اللہ ہمیں صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اور قرآن و سنت پہ سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ علم نجوم والوں کے بعد جو جن ہوتے ہیں وہ ان کی دولت کی پتہ نہیں کیا ہے پوری نہیں، ہوس پوری نہیں کر سکتے۔ خدا نے یہ ہے کہ جی سب سے پہلی بات تو میرے عزیز یہ سمجھیں کہ علم نجوم ہو یا علم جفر ہو یا علم الاعداد ہو یا علم سحر ہو، یہ سارے علوم جو ہیں کافرہ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی علم نجوم پر عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے، علم الجفر یا علم الاعداد پہ عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے، جادو کا سیکھنا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ یہ سارے علوم جو ہیں علوم شیطانیہ ہیں، علوم تو ہیں۔ اب دیکھو نا دنیا میں ناچنا بھی تو علم ہے، ہر کوئی تو نہیں ناچ سکتا نا، ناچنا علم تو ہے۔ اب دیکھو نا جی کتیا کا دودھ ہو، دودھ تو آپ کہیں گے نا جی، گائے کا دودھ ہو تو اس کو بھی آپ دودھ کہیں گے، لیکن ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ لفظ دودھ کا اطلاق تو دونوں پہ آ جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ تو کہیں گے کہ علم نجوم ہے جی، علم جفر ہے، ہاں علم ہے، سحر ہے علم ہے، رقص ہے علم ہے، موسیقی ہے علم ہے، گانا بجانا ہے علم ہے، ایسے تو نہیں سرتار ایسے ہاتھ مارتے رہتے، یہ علم ہے۔ لیکن یہ سارے علوم جو ہیں علوم شیطانیہ ہیں، ان کا علوم رحمانیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بہت سارے مسلمان پڑھے لکھے بھی اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، اللہ کا قرآن ان کے روح کی غذا نہیں بن سکا، موسیقی ان کی روح کی غذا بن گئی۔ کون ہے اس موسیقی کا موجد؟ انبیاء ہے؟ کون ہے ان سردار کا موجد؟ کون ہے ان راگ راگنیوں کے موجد؟ کون ہیں جن کو تم اپنے روح کی غذا بنا رہے ہو؟ تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باقی ان کے تابع جن ہوتے ہیں، اللہ عالم جب ہے ہی کافرانہ علم، جب ہے ہی جھوٹے تو کیا پتہ ہوتے ہوں گے، اللہ عالم ہوتے بھی ہوں گے نہیں بھی ہوتے ہوں گے، کیونکہ جیسے انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہوتا ہے، جنوں کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اور جتنے زمانے کافروں کے زمانے میں بڑے بڑے کاہن تھے، یہ قرآن میں اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ ان کا جنوں سے تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، اور چونکہ جن بھی پلید چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے بڑے جادوگر ہوں گے نا اتنی پلید ہوں گے، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی چیز، بھنگ منشیات، حتیٰ کہ وہ لوگ تو یعنی خنزیر کی ہڈیاں جو ہے نا ان کے نگ بنا کے انگوٹھیوں میں رکھتے ہیں تاکہ زیادہ پلید چیز ہوگی تو پلید چیز زیادہ اثر کرے گی۔ ایک موٹی بات یاد رکھنے کا، میرے محبوب کا ایک فرمان یاد رکھ لیں کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی ان کاہنوں کے پاس، منجموں کے پاس، عرافوں کے پاس جائے اور ان پر عقیدہ رکھے کہ یہ مجھے بتلائیں گے، حضور نے فرمایا اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا تو یہ کیسے عقیدہ رکھ رہا ہے؟ اسی طرح دیکھ لیں آج بھی ہندو میں جوتشی موجود ہیں، آج بھی ان میں ذائچہ بنانے والے اور ان میں ایسے علوم سکھانے والے موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ فلاں گھڑی میں شادی کرنی ہے اور یہ شبھ گھڑی ہے، جلدی کرو پھیرے دے لو، گھڑی گزر گئی تو بس اس کے بعد کام خراب ہو جائے گا۔ اور آج نعوذ باللہ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ نحس گھڑی ہے، یہ سعد گھڑی ہے، یہ بغض کی گھڑی ہے، یہ محبت کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ان سارے کام کرنے والوں کو خود کبھی اچھی گھڑی نہیں ملی، ساری زندگی بھیک مانگتے گزر گئی۔
لیے حرام ہے، نہ کوئی جنوں کا چکر ہے اور نہ کسی کے کچھ. باقی میرا بھائی دنیا کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں فرماتے ہیں، اسی میں حکمت ہے. کہتے ہیں جی عورت مرد جو ہے زندگی میں گنجا ہو جاتا ہے لیکن عورت گنجی نہیں ہوتی. تو یہ تو حکیموں سے پوچھیں، یہ بھی مولوی مکی کے ذمہ ہے. ہاں جی، یہ تو حکیم سے مسئلہ پوچھو. اصل بات یہ ہے کہ عورت کا سر محفوظ رہتا ہے، مرد کے سر پہ چپل زیادہ پڑتے ہیں. اس نے تو گنجا ہونا ہی ہے، اس نے تو گھر میں بیٹھ کے کھانا ہے، کمانا تو اس نے ہے، اس کا سر گنجا ہوگا، وہ کیوں گنجی ہو؟ اللہ کے بندے، جس کو فکر ہے، مصیبت ہے، رات دن باہر پڑا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پھر بھی گھر جاتا کہتے کیا دیا تم نے مجھے؟ جو کچھ کر رہے ہو کیا ہے؟ بچوں کے لیے کیا نا، میں نے بھی کیا، تمہیں سڑک پہ بٹھایا ہوا. تو اس لیے مرد جلدی، جتنا فکر زیادہ ہوگا، کام زیادہ ہوگا، خشکی زیادہ ہوگی تو اتنا جلدی گنجا ہوگا. وہ تو ہوتی ہی بے غم ہے، اس کو وہ گنجی کیوں ہو؟ بے غم یا بے غم. لیکن زیادہ تحقیق جو ہے وہ طبیب حکیموں سے جا کے کریں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. پہلا سجدہ اللہ کا حکم تھا، دوسرا شکرانے کا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے دوسرا شکرانے کا تھا اور پہلا حکم کا تھا؟ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 سجدے تھے نماز کی طرح؟ یہ اپنا عقل لڑانا قرآن کے خلاف، یہی تو جہالت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور تیسری جگہ کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو کہیں جگہ یہ حکم تو نہیں آیا کہ وہ 2 سجدے تھے نماز کی طرح کر رہے تھے. اور پہلا سجدہ جو ہے وہ حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ شکر کا تھا. پتہ نہیں یہ تم نے کہیں سے نکالا ہے. 1200 سال 1400 سال میں کسی مفسر نے تو یہ بات نہیں لکھی ہے. اچھا شکر کس کا تھا کہ ہمیں سیدھا کرنا پڑا؟ بھائی بات سمجھو نا. شکر کا معنی تو ہے کہ آدم پھر سجدہ کرتے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. فرشتوں کو تو الٹا حکم ہوا کہ سجدہ کرو، وہ کس بات کا شکر کر رہے ہیں؟ یہ ایسے اصل میں بیٹھے رہتے ہیں نا کہ کچھ تو کچھ سوچتے رہے نا غریب. سابقہ انبیاء کے زمانے میں نماز باجماعت ہوتی تھی. تم اپنی تو پڑھو. سابقہ انبیاء کا تمہیں کیا فکر ہے؟ نماز ہوتی تھی، لازمی بات ہے جماعت بھی ہوتی ہوگی. کیا طریقہ تھا اللہ عالم. جو چیز اللہ کا قرآن نہ بتلائے حضور نے اتنا بتلایا کہ ہر پیغمبر نے نماز پڑھی، ہر پیغمبر نے روزہ رکھا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اسی طرح جب لیلۃ المعراج میں میرے محبوب دو جہاں پہ اللہ نے نماز فرض کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف. محمد عربی واپس جا کے اللہ سے معافی مانگو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. تو انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے اپنی امت کا تجربہ کیا تھا کہ ان کی امت میں 3 نمازیں تھی، وہ 3 نہیں پڑھتی تھی، 50 کہاں پڑھیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر پیغمبر کے وقت میں نماز بھی تھی، جماعت بھی تھی. اور یہ بھی ہے کہ ہر پیغمبر نے مسجد اقصی کو قبلہ سمجھا، مانا قبلہ بھی تھا. باقی ان کی تفاصیل کیا تھی اللہ عالم. جو چیز قرآن و حدیث میں ہوگی، جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول سے معلومات ملیں گے تو ہم عرض کریں گے. اور ویسے بھی تمہیں ان چیزوں کا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے خود جماعت کی پابندی کر لی ہے. بھی ہو امام ابو حنیفہ، امام شافعی،
امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ داڑھی جو ہے کم از کم 1 مشت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں جب کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. مانا ہے کہ وہ لازم ان کے بعد دلیل ہے حدیث رسول اللہ. یاد رکھو کہ ائمہ اربعہ جو ہوتے ہیں وہ شارح ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے، وہ شارح نہیں ہوتے، مانا وہ شریعت بنانے والے نہیں ہوتے، وہ شریعت کی شرح کرنے والے ہوتے ہیں، شریعت کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے سمندر میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر لانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ائمہ اربعہ اس پہ متفق ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک جیسے چاند کا حالہ ہے ایسے گول تھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سینے مبارک تک تھی. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے حکم دیا ہے کہ 1 مشت ہو. باقی اگر کوئی ظاہر حدیث پہ عمل کرتا ہے اللہ توفیق دے. جی ابھی تو 10 تولے سونا میرے پاس ہے، جب رمضان قریب آتا ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ 10 تولے سونا ہوتا ہے یا پیسے نہیں ہوتے؟ اگر یہ 10 تولے سونا ہوتا ہے تو تمہیں اس کی قیمت کر کے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر یہ 10 تولے سونا بھی تم رمضان سے پہلے بیچ کے کھا جاتے ہو تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، پھر شوال میں خرید لیتے ہو. یہ تو اللہ جانتے ہوں گے نا. ایک ہے کہ آپ کے پاس باقی کچھ ہی نہیں بچتا تو کوئی زکوٰۃ نہیں. جی کہ اذان دیتے وقت میں جب حضور کا نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انگوٹھے چومنا جو ہے یہ بدعت ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے. میرے بھائی یاد رکھو، حضور نے مسح فرمایا تو ساری امت کو پتا ہے کہ مسح سر پہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک میں خلال فرمایا تو سب کو پتا ہے کہ خلال کیا چیز ہے. حضور پاک نے انگلیوں میں خلال فرمایا تو ساری امت کو پتا ہے کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ انگوٹھے چومنا ہوتا تو میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں تو کوئی تو دیکھ لیتا نا. لہذا یاد رکھیں یہ بدعات ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہیں، اپنے اپنے آداب کے طریقے ہیں. ماں باپ ہو تو ان کے پاؤں پہ سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، نبی کے لیے انگوٹھے چوم لیتے ہیں. ورنہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یا جو بھی درود شریف انشاءاللہ یاد ہے. اور جب مؤذن کہے اسی طرح بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اور اللہم صلی علی. یہ ہے سنت. باقی انگوٹھے چومنا وغیرہ سب بدعات ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے چومے تھے یا حضرت آدم نے چومے تھے، یہ سب غیر اصل چیزیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. طواف سے پہلے نفل کوئی نہیں پڑھے جاتے. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. یعنی کیا مانا؟ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرنے والے نے طواف کیا ہے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی تو کہیں گے کوئی حرج نہیں، ثواب نہیں ملا لیکن طواف اس کا ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لازماً پڑھنی ہوں گی، بھول جائے پھر قضا کرے گا، واجب ہے. اگر فجر کی نماز کے لیے میں مسجد میں آیا اور مسجد میں داخل ہوا، نماز کھڑی ہو گئی تو نماز میں مل جائے. اور نماز پڑھ لینے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. لیکن ایک قول میں نماز کے فوراً بعد بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن ان کے نزدیک افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھا جائے. اگر نماز فجر مجھ سے اللہ معاف کرے لیٹ ہو گئی، قضا ہو گئی، تو قضا یاد رکھیں ہمیشہ فرض یا واجب کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی.
لیکن فجر کی سنتیں چونکہ میرے آقا کو بہت محبوب تھیں، اس لیے فقہا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر فجر کی سنتیں ہوں اور نماز قضا ہے تو سنتیں بھی پڑھ لو اور فرض بھی پڑھ لو، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ 2 رکعتیں جو ہیں مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ پاک میں داخل ہونے کے بعد مسجد الحرام کا تحیہ تو یہ ہے کہ آپ طواف کریں، لیکن اب ہر آدمی 5 دفعہ دن میں آتا ہے ماشاءاللہ، تو 5 طواف نہیں کر سکتا۔ اگر طواف نہیں کر سکتے تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا جیسے اب فجر کی نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے تو ہم 2 رکعت جو سنت پڑھیں گے اسی میں تحیہ بھی آ گئی، یعنی تحیۃ المسجد بھی گویا اسی میں آ گئی اور سنت بھی ادا ہو گئی۔ جیسے کہ ہم 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھیں گے تو گویا تحیۃ المسجد بھی آ گئی۔ مانا تو ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے بیٹھو تو نماز تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اگر وقت زیادہ ہے، اللہ توفیق دیتا ہے کسی کو، وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد الگ پڑھتا ہے، پھر 4 رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ الگ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنی اللہ کے ہاں زیادہ درجات ملیں گے۔ جی کہ اگر میں صفا مروہ کے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے برکت کے لیے لے جاؤں، تمہارے بس میں ہو تو کعبہ بھی لے جاؤ۔ غلاف دیکھا نہیں حج میں کتنا اونچا کر دیتے ہیں، ان کو پتا ہے حاجی کاٹ کے لے جائیں گے، یہ روئیں گے بھی اور کاٹیں گے بھی، ایسی قوم ہے۔ بہرحال ناجائز ہے، شریعت میں حکم نہیں ہے کہ مکے مدینے سے پتھر اٹھا کے کوئی گھر لے جائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور صرف اگر ہدیہ جو منتقل ہو سکتا ہے، مکے سے مائے زمزم ہے اور مدینہ منورہ سے کھجور ہے۔ آدمی ایسا کرے گناہ کیا اس نے، باقی تم جانے وہ جانے۔ میں نے ایک دفعہ جھوٹی قسم کھائی تھی، پہلے تو توبہ ادا کرو کہ جھوٹی قسم کھانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی کو برباد کر دیتی ہے، اور کفارہ ادا کرو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت میں، یعنی صبح و شام کا کھانا، اور جو تمہاری طاقت ہے، یعنی تم درمیانے آدمی ہو درمیانہ کھانا کھلاؤ، غریب ہو غریبانہ کھانا کھلا دو، بڑے آدمی ہو تو پھر بڑے آدمیوں والا کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بیوی کو بھائی کے گھر میں نہیں جانے دوں گا، اگر جانے دیا تو طلاق دوں گا، تو قسم کھائی تھی کفارہ ادا کرے۔ اگر طلاق شرط کی تھی تو احناف کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن صرف قسم کھائی تھی تو کفارہ ادا کر دے۔ اور ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، اللہ کے بندے، جھگڑا تو کرو تم اور طلاق دو بیوی بیچاری، یعنی جھگڑا تمہارا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں نہ جاؤ، لیکن طلاق کا ایسے کیا تعلق ہے؟ ایسا لفظ زبان سے کبھی نہ نکالا کریں۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز جو ہے میرے اللہ کو وہ طلاق ہے۔ اگر ہم مدینے میں جا کر حضور پہ سلام پڑھیں، بالکل سنت ہے، جب مدینہ منورہ میں جائیں اللہ نصیب کرے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ سب سے پہلے مسجد رسول پاک میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہوتا ہے۔ پھر ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ حضور کے روضہ مبارک مواجہ شریف کے سامنے جائیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ، نہ بہت آواز بلند کریں نہ آواز نیچی کریں، درمیانی آواز کے ساتھ، اور مختصر سلام پڑھیں جتنا تمہیں یاد ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور جو سلام وہاں پڑھے جاتے ہیں، ایک ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ مجھے سناتے ہیں۔ وسیلے کے بارے میں مجھے تو آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ملی اور نہ کسی حدیث پاک میں ملا ہے،
جتنی دعائیں قرآن میں ہیں وہ سیدھی اللہ سے مانگی گئی. ربنا آتنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. کسی ایک آیت میں بھی میں نے آج تک نہیں پڑھا ہے. بہرحال وہی دعائیں مانگیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں اور جو حضور نے سکھلائی ہیں. اگر جنازے میں شامل ہوا لیکن میری 2 تکبیریں رہ گئیں، یعنی 2 تکبیریں امام کہہ چکا تھا کہ میں شامل ہوا، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. جب امام سلام پھیر دے تو آپ جلدی اللہ اکبر تکبیریں پوری کر کے سلام پھیر دیں، بس آپ کا جنازہ ہو گیا. مکے میں رہنے والے حج قران نہیں کر سکتے، تمتع بھی نہیں کر سکتے. وہ تو قرآن نے لکھا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. سب تو صرف ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام مکے میں رہنے والے نہیں ہیں. جو مکے میں رہنے والے ہیں ان کا تو عمرہ ہے ہی نہیں، تو تمتع کیسا؟ قران ہی نہیں ہے، تب ان کا تو صرف حج مفرد. اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور اضحیہ کا زمانہ آ جائے قربانی کا، تو سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے، صرف اپنی طرف سے نہیں. اپنی گھر والے، بیوی، بچے چھوٹے، سب کی قربانی. میرے 2 بیٹے ہیں، ان کا پڑھائی سے دل نہیں لگتا، ان کے لیے دعا کرو اور کوئی علاج نہیں. دعا کرو. وظیفے ہوتے تو ہم اپنی اولادوں کے لیے نہ پڑھ لیتے. اتنے بڑے پیر ہوتے تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی وظیفے پڑھ لیتے. تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے سلاح المومن الدعا، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. سب سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. اور قرآن میں جو دعا ہے نا وہی مانگا کرو. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں رات دن کرو اللہ کے آگے رو کے، بس اللہ کے گھر کو ملتزم پہ چمٹ کے خدا سے روز دعا مانگو. باقی جب چاہیں گے دل بدل دیں گے. مجھے غصہ بڑا جلدی آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. مجھے خود کو آتا ہے، مجھے آپ بتائیں وظیفہ.